بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور کے خلاف 13 مقدمات خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ 25 مئی لانگ مارچ، جلاؤ گراؤ اور الیکشن کمیشن فیصلے کے بعد احتجاج پر درج مقدمات کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ 2 مقدمات کے خلاف درخواستیں علی امین گنڈا پور کے وکیل نے واپس لی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے علی امین گنڈا پور کے اخراج مقدمے کی درخواستیں منظور کی۔ اسلام آباد کے 15 تھانوں کے ایس ایچ او اور تفتیشی افسران عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف ثبوت پیش نہ کرنے پر ہائی کورٹ نے اسلام آباد پولیس پر برہمی کا اظہار کیا۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف تھانے سیکریٹریٹ مارگلہ، کورال پارہ کو سنجیانی اپارہ تھانے، گولڈا شریف، کراچی کمپنی و دیگر تھانوں میں مقدمات درج تھے۔ دبئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ افواج پاکستان نے اندرونی خلفشار پر قابو پانے میں ہمیشہ کردار ادا کیا۔ خلیجی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں چیف آف آرمی اسٹاف کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان نے بذریعہ عسکری سفارتکاری عالمی سیاست پر توازن قائم رکھا۔ سپہ سالار نے کہا کہ فوج کے غیر سیاسی ہونے کو کچھ افراد نے ہدف تنقید بنایا۔ فوج کے غیر سیاسی ہونے سے جمہوری اقتدار پروان چڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ فوج پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانات کے باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر ثابت قدم رہے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا انٹرویو میں مزید کہنا تھا کہ فوج کے غیر سیاسی ہونے سے پاکستان میں سیاسی استحکام کو فروغ ملے گا۔ غیر سیاسی رہنے سے فوج کے عوام سے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ غیر سیاسی ہونے سے ریاستی ادارے اپنے امور سر انجام دینے میں مؤثر ثابت ہوں گے۔ سیاسی معاملات میں مداخلت سے عوامی حمایت اور افواج کے درمیان وابستگی ختم ہو جاتی ہے۔ کینیڈا نے پاکستان کے لیے اپنا ویزا آفس ابوظہبی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان نثار رکن پارلیمنٹ شفقت علی نے فلائی نیوز کو بتایا کہ کینیڈا کی حکومت نے ویزا آفس اسلام آباد منتقل کرنے کے لیے خطیر رقم مختص کر دی ہے۔ واضح رہے کہ 10 سال پہلے کینیڈا کا ویزا آفس مختلف وجوہات کی بنا پر ابوظہبی منتقل کر دیا گیا تھا۔ پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان پر سخت تنقید کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کوہستان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم نے ڈنکے کی چوٹ پر عمران خان کو نکالا ہے۔ ہم نے عمران خان کو گربان سے پکڑ کر اقتدار سے باہر کیا۔ انہوں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو تم نے کیا اس کا مکافات عمل ہے۔ تم اب بند گلی میں چلے گئے ہو۔ تم آزادی نہیں آوارگی چاہتے ہو۔ دھمکی دیتا ہے کہ استعفے دے دیں گے۔ تم نے استعفے دیے تھے، پھر اسمبلی میں واپس آئے یا نہیں؟ روس سے سستا خام تیل خریدنے کے معاملے پر پاکستانی وفد ماسکو روانہ ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی سربراہی میں لاہور ایئرپورٹ سے روانہ ہوا، جس میں سیکرٹری پیٹرولیم محمد محمود سمیت دیگر حکام شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن پر کام جلد شروع کرنے سے متعلق بھی بات چیت ہوگی۔ پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کراچی سے لاہور کے قریب تک تعمیر ہونی ہے اور پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کا پرانا نام نارتھ ساؤتھ پائپ لائن ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے بلدیاتی انتخابات کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پی ٹی آئی کو شکست ہو گئی۔ پی ٹی آئی میونسپل کارپوریشن مظفر آباد کی 36 میں سے 8 نشستیں جیت سکی، جبکہ مسلم لیگ نون 12 وارڈز کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ مظفر آباد کے بلدیاتی انتخابات میں پیپل پارٹی کو بھی 7 نشستیں مل گئی۔ 7 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے، جبکہ 2 سیٹوں پر مسلم کانفرنس نے کامیابی حاصل کی۔ نیلم جیلم ویلی اور مظفر آباد کے 3 اضلاع کی یونین کونسل کی 74 میں سے 33 نشستوں پر تحریک انصاف کامیاب رہی۔ غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پیپل پارٹی 23، مسلم لیگ نون 10 سیٹوں پر کامیاب رہی، 5 پر آزاد امیدوار کامیاب رہے، جبکہ مسلم کانفرنس 2 نشستیں جیت سکی۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि IPTI की सीनियर लीडरशिप के इजलास में असम्बली तहलील करने की तारीख पर गौर होगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास आज तलब कर लिया गया है।